بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے راستے میں نکل کر بیماریاں برداشت کرنا، نیزے یا کسی اور چیز سے زخمی ہونا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مسلمان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو ابی بن کعب کے جسم پر ایسا بخار چڑھا دے جو تیری ملاقات کے وقت تک یعنی موت تک چڑھا رہے، یعنی ساری زندگی بخار چڑھا رہے، لیکن بخار اتنا کم ہو کہ ان کو نماز، روزے، حج، عمرہ اور تیرے راستہ میں جہاد سے نہ روکے۔ چنانچہ ان کو اسی وقت بخار چڑھ گیا جو مرتے دم تک چڑھا رہا، اترا نہیں، اور وہ اس بخار کی حالت میں ہی نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے اور حج اور عمرے کیا کرتے تھے اور سفر غزوہ میں جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بیماریاں جو ہمارے اوپر آتی ہے ہمیں ان کے بدلہ میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماریاں گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ اس پر حضرت ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگرچہ وہ بیماری بہت تھوڑی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر وہ کانٹا لگنا ہی ہو یا اس سے بھی کم درجہ کی تکلیف ہو۔ چنانچہ حضرت ابی نے اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ ان کو ایسا بخار چڑھے جو ان کو موت تک نہ چھوڑے، ہمیشہ چڑھا ہی رہے، لیکن ان کو حج اور عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور نماز باجماعت سے بھی نہ روکے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور موت تک ان کی یہ کیفیت رہی کہ جو انسان بھی انہیں ہاتھ لگاتا وہ بخار کی حرارت محسوس کرتا۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگی جس سے آپ کی انگلی مبارک خون آلود ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی ہے، اور تجھے جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کے راستہ میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سختیوں اور تکلیفوں کے برداشت کرنے کے باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ جنگ احد کے دن حضور کا رباعی دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حساب میں ہے۔ پھر تفصیل سے یہ بیان کرتے آگے اور حدیث بھی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا رباعی دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہے اور خود کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گھس گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ آگے اور حدیث یہ بھی ہے جس میں یہ ہے کہ ہم حضور کی خدمت سے فارغ ہو کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ حضرت ابراہیم بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنگ احد کے دن 21 زخم آئے تھے اور ان کا ایک پاؤں بھی زخمی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مشرکین سے جو سب سے پہلی لڑائی لڑی میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، اب آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین سے لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا میں تجھ سے اس کی معاوضت چاہتا ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے تو سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا، اے سعد بن معاذ، میرے باپ نظر کے رب کی قسم
احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد نے بعد میں یہ قصہ بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، حضرت انس نے جو کر دکھایا اور جس بہادری سے وہ لڑے وہ میں نہ کر سکا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے جسم پر تلوار اور نیزے اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم پائے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور مشرکوں نے ان کے کان، ناک وغیرہ بھی کاٹ رکھے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ان کو نہ پہچان سکا، صرف ان کی بہن نے ان کو ان کے ہاتھ کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ آیت حضرت انس اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر، جن کے نام پر میرا نام انس رکھا گیا، وہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، اور یہ شریک نہ ہونا ان پر بڑا گناہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غزوہ ہوا ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ اور کہنے کی ان کو ہمت نہ ہوئی، چنانچہ وہ حضور کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ جنگ کے دوران ان کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سامنے سے آتے ہوئے ملے تو حضرت انس نے ان سے کہا، اے ابو عمر، تم کہاں ہو؟ واہ واہ، جنت کی خوشبودار ہوا کیا ہی عمدہ ہے جو مجھے احد کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے جسم میں تلوار اور نیزے اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ ان کی بہن میری پھوپھی ربی بنت نضر فرماتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان کے پوروں سے ہی پہچان سکی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے، پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا اور بدلہ نہیں ذرا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کا خیال تھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح امیر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا۔ لڑائی کے بعد ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کو شہیدوں میں پایا۔ ہم نے ان کے جسم پر تلوار اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے، اور ان کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا، بلکہ سارے زخم ان کے اگلے حصے میں تھے۔ حضرت عمر بن شرجیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو ان کا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے، ہائے کمر ٹوٹ گئی۔ حضور نے فرمایا خاموش رہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت سعد کی حالت دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سعید بن عبید ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ طائف کے دن میں نے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو ابو یعلا کے باغ میں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں۔ میں نے ان کو تیر مارا جو ان کی آنکھ میں لگا، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری آنکھ ہے جو اللہ کے راستہ میں ضائع ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں جس سے تمہاری آنکھ تمہیں واپس مل جائے، اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو، تمہیں جنت مل جائے۔ حضرت سفیان نے عرض کیا، مجھے تو جنت چاہیے، آنکھ نہیں چاہیے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور آنکھ کی پتلی ان کے رخسار پر لٹک گئی۔ لوگوں نے اسے کاٹنا چاہا۔ آگے پوری حدیث بیان کی جو کہ صحابہ کی تائید غیبی کے باب میں آئے گی۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر لوگ امیہ بن خلف کے پاس جمع ہو گئے۔ ہم بھی اس کے پاس گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ذرہ کا ایک ٹکڑا اس کی بغل کے نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے اس پر تلوار زور سے ماری۔ جنگ بدر کے دن مجھے ایک تیر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب مبارک لگایا اور میری آنکھ کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ رہی۔
حضرت ابو صائب رضی اللہ عنہ کی حدیث دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کے برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی کہ بنو عبد الاشل کے ایک آدمی نے کہا میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے، ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے۔ پھر آگے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے، بہرحال ہم دونوں حضور کے ساتھ چل دیے۔ میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا، جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تھا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا، ہم دونوں اسی طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے مسلمہ بن قذاب سے جنگ کے دن اپنے آپ کو باغ والوں پر پھینک دیا۔ مسلمہ کے ساتھی ایک باغ میں داخل ہو گئے تھے اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، باغ کے چاروں طرف دیوار تھی، حضرت برا اس دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے، چنانچہ اندر جا کے انہوں نے اکیلے ہی لڑنا شروع کیا اور اتنے زور سے حملہ کیا کہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ انہیں تیر و تلوار کے 80 سے زیادہ زخم آ چکے تھے، پھر ان کو اٹھا کر علاج کے لیے ان کی قیامگاہ پہنچایا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی تیمارداری اور علاج کے لیے 1 مہینہ ان کے پاس ٹھہرے رہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔